دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اب آئیے اس کے بعد آخر میں صدر جلسہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد رشون شاہ صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم سنوری سے ہم التماس کرتے ہیں کہ اپنے صدارتی کلمات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے کہ علم کا دریا پیار کا ساغر ناز کرے تم پر خلاق، علم کا دریا پیار کا ساغر ناز کرے تم پر خلاق، پیکر شفقت میمار ملت فیض مجسم زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما مخدوم زادہ عزیز گرامی حضرت مولانا سید وسیع اللہ صاحب زیدہ مجدہم، صدر جمعیت العلماء ضلع اکولہ، اور اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے علماء، حفاظ، ائمہ اور حاضرین گرامی، آپ بڑی دیر سے بچوں کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور اس سے آپ جو ہے خوش ہو رہے تھے پروگرام کو سن کر۔ خوش ہونے کی علامت آپ کی یہ تھی کہ بچوں کو اور بچوں کے استاد کو آپ انعامات سے نواز رہے تھے۔ مکتب کا جلسہ میں نے بھی سنا ہوں، بچوں نے بڑا اچھا پروگرام پیش کیا، ساری چیزیں الحمدللہ معیاری تھی۔ ایک خاص بات اس مکتب میں یہ تھی کہ بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ بچوں نے تجوید کس کو کہتے ہیں، مخارج کس کو کہتے ہیں، الفاظ کے کون سے الفاظ کے کیا مخرج ہے، وہ بچوں نے بتائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں 22 سال سے ٹوٹے پھوٹے انداز سے اس مکاتب سے جڑا ہوا ہوں، تو ہماری ایک کمیٹی بھی ہے اس کی، جو علماء کی کمیٹی ہے، تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جس مکتب میں تجوید کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے تو 100 میں سے 80 نمبر تو تجوید کی ہے، کہ فرض عین کام ہو رہا ہے نا، اور 20 نمبرات جو ہے وہ خارجی چیزوں کے ہے۔ تو ماشاءاللہ اس مکتب کو تجوید کے اعتبار سے 80 نمبر تو وہ مل گئے، اور خارجی چیزیں بھی ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھی پیش کی، 20 نمبر اس کے بھی مل گئے۔ تو ایسے کتنے نمبر ہو گئے؟ 100 میں سے 100 نمبر ہو گئے۔ لیکن ہمارے عزیز گرامی مولوی اسماعیل صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو اپنی آخری منزل نہ سمجھے۔ ہمارا ہر دن جو ہے وہ ایک نئی ترقی کے ساتھ میں ہو، اس لیے جو سورہ فاتحہ ہے نا، آواز تھوڑا کم کر دو اس کا، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلاتے رہیے۔ ہم ایک دم پورے نہیں آ گئے ہیں، اللہ آپ چلاتے رہیے ہم کو اس کے اوپر۔ تو ہم چاہے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے اس کو ہم اپنا آخری مقام نہ سمجھے، بلکہ ترقی کرتے رہے اس کے اندر۔ تو یہ بچوں نے پروگرام پیش کیا، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو۔ اور اس کے بعد میں جو ہے ہمارے خطیب بے مثال مولانا وسیع اللہ صاحب نے تربیتی لائن کی جو چیزیں بتائی ہے، وہ واقعی اس وقت معاشرے میں اس پر بہت زیادہ خیال دینے کی ضرورت ہے۔
میں بہت مختصر وقت میں اپنا سبق سنا کر آپ سے الوداع لوں گا، کیونکہ نماز بھی پڑھنا ہے اور کھانا بھی کھانا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ بیان کرنے والوں کو تو پہلے کھانا کھلا دیا اور سننے والے باقی ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ ان کو شیخ الہند کہتے ہیں، یہ شیخ الہند نہیں ہے، یہ شیخ العالم ہے، پورے عالم کے شیخ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے۔ وہ جو مولانا الیاس صاحب نے خواب دیکھا تھا نا کہ آپ سے ہم کو کام لینا ہے ہندوستان کے اندر، تو مولانا بڑے پریشان ہوئے کہ میں کیسا، زبان میں لکونت، کمزور ہوں میں، اور میں کیسا کام کروں گا۔ تو اپنے استاد کے پاس میں گئے، یہ شیخ الہند کے پاس میں، کہ حضرت میں نے ایسا خواب دیکھا ہوں کہ میرے سے کام لیا جائے گا، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کیا پریشان ہونے کی ضرورت، آپ کو یہ تھوڑی کہا کہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ سے کام لینا ہے، تو اب وہ لینے والے لیں گے آپ سے کام، آپ پریشان بالکل بھی مت ہو۔ پھر اللہ نے وہ مولانا الیاس صاحب سے جو کام لیا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو یہ شیخ الہند وہ مولانا الیاس صاحب کے استاد ہے۔ ان کو انگریز نے جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا تھا۔ وہ اس ملک سے انگریز کو بھگانا چاہتے تھے، اس ملک کو انگریز کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اس کے اندر جو ہے انگریز نے ان کو جیل میں ڈالا، کئی سالوں تک جیل کے اندر رہے۔ وہ جیل کے تنہائیوں کے اندر وہ بہت سارے امت کے بارے میں سوچتے رہے۔ جب جیل سے رہائی ہوئی اور لوگ ان کے استقبال کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جیل کے تنہائیوں کے اندر اس بات پر غور کیا، سوچتا رہا، راتوں کو سوچا، دنوں کو سوچا کہ اللہ مسلمانوں پر ذلت اور رسوائی کیوں ہے، مسلمان پریشان کیوں ہے، مسلمان ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہا ہے۔ اس پر میں رات دن جیل کے تنہائیوں میں، کوٹریوں میں سوچتا رہا تو میرے اوپر دو باتیں کھلی۔ ایک بات تو یہ کھلی کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کے ذلت اور رسوائی کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا۔ دوسری وجہ مسلمانوں کا آپس کا انتشار، آپس کے لڑائی جھگڑے، آپس کا ابولا، یہ دو چیزیں۔ تو ہم اگر میرے بھائیوں عزت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ہم کو یہ دو چیزیں جو قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کے ساتھ میں جڑنا پڑے گا۔ قرآن کے ساتھ میں جڑنا کیا ہے؟ یہ ہم کو پڑھتے بھی آنا چاہیے، تجوید کے ساتھ بھی پڑھتے آنا چاہیے۔ اس میں اللہ میاں کیا ہم سے فرما رہے ہیں وہ بھی ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اس کے معنی ہے، مطالب ہے، علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھنا چاہیے۔ اس قرآن پر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے، اور یہ قرآن ہم نے سارے انسانیت تک پہنچانا چاہیے۔ یہ قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں، اس میں سے 553 آیتیں جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، میراث دو۔ ایسی احکامات کی 553 آیتیں ہیں، اور 6113 آیتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا اور پیشانی ٹیکتے ہیں۔ اب وہ تو بولتے کہ بھائی یہ مسلمانوں کا ہی ہے، ہم سے بھی پوچھے کوئی قرآن کس کا، تو بولے ہمارا، اور ان سے بھی پوچھو تو مسلمانوں کا۔ اور قرآن کا جائزہ لیا علماء نے تو 553 ہمارے لیے، 6113 ان کے لیے۔ تو قرآن انسانیت تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہم اس قرآن کے ساتھ جڑیں گے
تو جو ذلت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہم سے ختم ہوگی۔ قرآن کے ساتھ جڑنا میرے بھائیوں کتنا اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے، کائنات کی ہر چیز کو بنانے سے پہلے، اس انسان کو بنانے سے پہلے اس قرآن کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا تھا۔ ساری چیزوں کے بنانے سے پہلے اللہ نے قرآن کو بنایا۔ اس قرآن کی پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ معلوم پڑا کہ انسانوں کی سب سے اولین ضرورت، سب سے اہم ضرورت، سب سے بڑی ضرورت وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے تعلیم کی جو نعمت اور جو ہم کو دیا ہے قرآن اللہ نے، اس کا اللہ ہم پر احسان جتا رہے ہیں۔ احسان جو ہے کوئی معمولی چیز پر نہیں جتاتا آدمی۔ ایک آدمی کو ہم نے 10 روپے دیے، پھر جو ہے تو اس کو 50 روپے دیے، پھر 1000 روپے دیے، وہ ہمارا دوست تھا، پھر اس کے بعد میں وہ دوست بیمار پڑ گیا، اس کے کڈنیاں کا مسئلہ بولو یا کینسر ہو گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو ہم نے گھر بیچ کے جو ہے اس کے بیماری کو پیسہ لگایا۔ اب وہ دوست جو ہے ہماری مخالفت پر آ جائے، ہماری بات نہ مانے، تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے اس کو کہ میاں تیرے کو میں نے 10 روپے دیا تھا، یہ بولیں گے کیا؟ اس کو کیا بولیں گے؟ ارے بھائی تو بھول گیا کہ رے بھائی میں نے پورا گھر بیچ کے تیرے بیماری کو لگا دیا تھا۔ یعنی جو بڑی نعمت جو اس کو بڑا احسان کیے وہ بتائیں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے تم کو قرآن سکھایا۔ یعنی معلوم پڑا کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک گزارش آپ سے یہ ہے، ہم اور ہماری نسلیں اس قرآن کے ساتھ جڑیں گے میرے بھائیو سب۔ دوسرا حضرت نے فرمایا کہ آپس کا انتشار، ذرا چیزوں پر میرے بھائیو ہم ابولے کر لیتے ہیں، ذرا چیزوں پر لڑ لیتے ہیں، ذرا چیزوں پر رپورٹ تک کر لیتے ہیں اور بات بند کر لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ چیزوں سے اللہ میاں دعا بھی نہیں سنتے۔ میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ ہمارا آپس کا توڑ اور یہ ابولے اور یہ باتیں بند کرنا یہ کتنی بری چیز ہے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، سفر لمبا ہے اور بڑے مشقت والا سفر ہے، اور سامنے دشمن بھی بہت تیاری سے آیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا، ایک تو چندے کا اعلان کیا تھا، تو ابو بکر صدیق نے گھر کا سب لا کے جمع کر دیا تھا، حضرت عمر نے آدھا لایا، حضرت عثمان نے تیائی لایا، وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا اعلان یہ کیا تھا کہ سب کو مسجد میں جمع کرو، سفر بڑا مشقت کا ہے، دشمن بہت تیاری کے ساتھ میں ہے، تو اپن دعا مانگ کر نکلیں گے۔ دشمن کے مقابلے میں جانا ہے تو اللہ سے دعا مانگ کے نکلیں گے۔ تو سارے صحابہ کو آپ نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جبرائیل امین آئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے، ہم تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ ایسا فرما رہے ہیں، کیوں نہیں قبول کریں گے بھائی؟ تو پھر وہی آئی کہ تمہارے مجمع کے اندر 2 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی آپس میں انبن ہے، انبن سمجھتی نا، ابولا ہے، بات بن ہے، وہ 2 آدمیوں کی وجہ سے ہم تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے۔ دعا مانگنے والے کون ہیں میرے بھائیوں؟ امام الانبیاء ہے، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، جن کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے، وہ دعا مانگنے والے۔ دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ اس میں ابو بکر صدیق بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، عشرہ مبشرہ بھی ہے، بدرین بھی ہے، احد والے بھی ہے، سارے صحابہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب آمین کہنے والے۔
کون ابو بکر صدیق میرے بھائیوں؟ وہ ابو بکر صدیق کے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئیں گی کہ میرے سے آؤ، میرے سے آؤ، میرے سے آؤ۔ حضور نے فرمایا کہ سب کا حق میں نے ادا کر دیا، ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکا، اللہ ہی ادا کریں گے۔ کون ابو بکر میرے بھائیوں؟ اللہ کی طرف سے جن کو سلام آیا وہ دعا پر آمین کہنے والے ہیں۔ حضرت عمر کون؟ حضور فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے، وہ بھی دعا پر آمین کہنے والے۔ حضرت عثمان کون؟ جن سے فرشتے حیا کرتے، وہ بھی دعا پر آمین کہنے والے۔ حضرت علی کون؟ شیر خدا، وہ بھی دعا پر آمین کہنے والے۔ عشرہ مبشرہ وہ دعا پر آمین کہنے والے۔ بدر کے صحابہ آمین کہنے والے، احد کے صحابہ آمین کہنے والے، اور سارے صحابہ آمین کہنے والے۔ لیکن کیا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ کہ تمہارے درمیان میں، تمہارے اس مجمع میں 2 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی آپس میں بات بنے ابولا ہے۔ ایک صحابی ادھر سے اٹھے، ایک صحابی ادھر سے اٹھے، وہ چل کر آئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا بھائی میرے سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کے لیے میرے کو معاف کرنا۔ نہیں آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تو میرے سے ہوئی تھی، آپ میرے کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگی، گلے ملے۔ اللہ نے اس جنگ کو ایسا فتح کیا، ایسے فتح کیا کہ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں اس واقعے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اتنا پیارا مجمع، اتنی عالی ذات دعا مانگنے والی، 2 آدمی صرف مجمع میں ہے، دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں۔ گھر میں باپ بیٹے کی نہیں بنتی، ان کا ابولا ہے اکثر جگہ پر۔ ساس بہو کی نہیں بنتی، ان کا ابولا ہے۔ بھائی بھائی کی نہیں بنتی، ان کا ابولا ہے۔ ٹرسٹیوں کا اور متولی صاحب کا ابولا ہے۔ امام صاحب کا اور متولی صاحب کا بھی بعض جگہ ابولا ہے۔ تو ہوئیں گی مسجد میں دعا قبول؟ سوچو آپ اس کو ذرا۔ اپنے باپ بیٹے کا مسئلہ لے لو، شوہر بیوی کا مسئلہ لے لو، محتمم صاحب کا اور مدرسین کا مسئلہ لے لو۔ مدرسے کی بات بتا رہا ہوں میں، وہاں بھی ملیں گا آپ کو بعض جگہ پر ایسا کہ محتمم صاحب ایک طرف کھینچ رہے اور مدرس صاحب۔ ہوں گی مدرسے میں دعا قبول؟ ارے لاکھ مانگ لے مولانا طارق جمیل صاحب گھنٹوں دعائیں، اور لاکھ ہمارے اکابر ہمارے حق میں دعائیں مانگ لے، حضور کی دعا قبول نہیں ہو رہی 2 آدمیوں کی ابولی کی وجہ سے۔ یہاں تو گھر گھر، مسجد میں، بازاروں میں، مدرسوں میں ہمارے حال کیا ہے میرے بھائیوں، دیکھو۔ تو میں یہ واقعہ بتا کے آپ سے گزارش کروں گا، سب سے پہلے یہ صرف میرے بھائیوں ہم سن کے چلے جائیں اور یوں کہا جائے کہ روشن نے بڑا اچھا واقعہ بیان کیا، واہ 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 واہ، اس سے کام نہیں بننے والا۔ میں آپ کو تھوڑی دیر سر جھکا کر آپ خود تنہائی میں سوچو کہ میرا کس سے ابولا ہے، اور اس کے بعد میں دل میں نیت کرو کہ انشاءاللہ میں جا کے اس سے معافی مانگوں گا۔ وہ صحابی آپس میں معافی مانگ رہے تو اللہ نے بغیر لڑے کے جنگ کو ختم کر دیا، فتح مل گئی ہے۔ یہ جو حالات ہے اس وقت ہمارے اوپر، میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لو۔ بالاپور میں خیریت ہے، سب جگہ خیریت ہے ایسا مت سوچو، اور بالاپور میں خیریت ہو ہمیشہ خیریت رہے یہ بھی مت سوچو۔ ہم کو اسلامی اعمال پر آنا پڑے گا۔ تو ہم اپنے دل میں ذرا سوچیں کہ میری فلاں سے بات بند ہے، اور میں انشاءاللہ پہلوان وہ ہے جو معافی مانگنے کے اندر پہل کرے۔ ناک کٹی نہیں، اس سے ناک بڑھتی ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو عزت دیں گے۔ تو غور کر لیا ہوگا ہر ایک نے کہ بھئی میری فلاں صاحب سے بات بند ہے، بیوی سے بات بند ہے، یا ابا سے بات بند ہے، کہ ماں سے بات بند ہے، جس سے بھی بات بند ہے، جس سے بھی ابولا ہے، ہم اس مجلس میں طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اس سے معافی مانگ کے مسئلے کو حل کریں گے۔ کون کون کرے گا میرے بھائی؟ جس کا ایسا مسئلہ ہے، ہر ایک کا ہے، میرا بھی کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ میں بھی انشاءاللہ آپ سے جو وعدہ لے رہا ہوں، میں بھی چن کے دیکھوں گا کس کے ساتھ میں میرا ایسا ہے اور میں اس سے معافی مانگوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو تو ہم کو اعمال پر آنا پڑے گا، کریں گے سب اس کی کوشش۔ تو یہ میرے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں اور آپس میں جوڑ پیدا کریں، جس کے ساتھ ہماری انبن ہے ہم اس سے مل لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اور دوبارہ میں اس مکتب کے جلسے کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں،
اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو مزید ترقیات سے نوازے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، افعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مولا ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، ہم آپ کے عاجز بندے ہیں، ہم آپ کے مسکین بندے ہیں۔ مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ آپ کریم ہیں، کرم کر دیجئے۔ آپ رحیم ہیں، رحم کر دیجئے۔ ہم آپ کے دربار کے بھکاری ہیں، آپ کے دربار کے منگتے ہیں۔ مولا بھکاریوں کو تو دنیا والی بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے ہیں، اور آپ نے خود حکم دیا ہے کہ بھکاریوں کو دے دیا کرو۔ مولا جس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے مولا وہ ہمیں مغفرت کی بھیک دے دیجئے، آپ کے رضامندی کی بھیک دے دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے مغفرت کی بھیک دے دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان کا، چین اور سکون کا اور ہدایت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ مولا یہ ملک پہ محبت بھرے انسانوں کا ملک ہے، چند سالوں سے ہمارے اس پیارے ملک کو نظر لگ گئی ہے مولا، چند فرقہ پرست لوگ یہاں کے بھائی چارے کو، یہاں کے امن کو، یہاں کے سکون کو مولا ختم کرنا چاہ رہے ہیں، انسانوں کو آپس میں لڑانے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں۔ مولا ان کے قلوب بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کے نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن آپ نے ان کو امیر المومنین بنا دیا، اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ مولا جس شان و شوکت کے ساتھ اور جس قدرت کے ساتھ آپ حضور کے زمانے میں تھے، آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف درپے ہے مولا ان کو ہدایت سے نواز کر اسلام کا اور امن کا علم بردار بنا دیجئے۔ مولا یہاں کے سارے انسانوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، انصاف کرنے والے ایماندار حکمراں ہم کو نصیب فرما دیجئے۔ مولا اس ہونے والے جلسے کو بے انتہا قبول فرما لیجئے، یہاں کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، اس مسجد کے ذمہ داروں کو مولا سب کو قبول فرما لیجئے۔ مولا ہمارے مکاتب کا نظام منظم اور مثالی بنا دیجئے۔ الہ العالمین یہ مجمع کتنی دیر سے آپ کے دین کی بات سنتے ہوئے بیٹھا ہے، مولا کس کے دل میں کیا کیا نیک تمنائیں ہیں مولا اس کو آپ جانتے ہیں، ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ کس کے اوپر کیا کیا پریشانیاں ہیں اس کو بھی آپ جانتے ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جتنے جلسوں کے، مدرسے کے، مکاتب کے اور اجتماع کے اعلان ہوئے ہیں مولا ان سب اجتماع میں اور جلسوں میں کامیابی عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دیجئے، ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دعوت والے کام کی، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما دیجئے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے، بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجئے، عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔